لاہور کی تاریخ کا دردناک واقعہ، 3 نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 پولیس اہلکار کی شہادت کا معاملہ اور اس کے بعد پولیس کی بڑی کارروائی جس میں 2 ملزمان کو پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا، جبکہ تیسرا ملزم ابھی تک فرار ہے۔ جو کل لاہور کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایک سب انسپیکٹر اور ایک ہیڈ کانسٹیبل جنہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا، اور کس طریقے سے انہیں بلایا گیا اور اس کے بعد جو فائرنگ کرنے والے لوگ تھے وہ کون تھے اور ان کی دشمنی کیا تھی ان لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد پولیس نے 2 ملزمان کو پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا۔ تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے آج کے اس ویلاگ۔ ناظرین آپ دیکھیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کو میزبان عمر علی۔ لاہور میں پیش آیا ایک دلخراش واقعہ، 2 پولیس اہلکار کی شہادت کا معاملہ۔ تھانے میں موجود ایک سب انسپیکٹر جسے کال آتی ہے کہ ایک اشتہاری ہے اور اس کی اطلاع ملی، پولیس سب انسپیکٹر وہاں سے نکلتا ہے، اپنے ساتھ ایک کانسٹیبل کو بھی لیتا ہے، اور جب موقع پر پہنچتا ہے جہاں پر کال کی گئی تھی وہاں پر وہ فون پر بات کر رہا تھا، اور اسی دوران 3 نامعلوم افراد اس جگہ سے نکلے جن کے پاس ویپن موجود تھے۔ انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی اور موقع پر 2 پولیس اہلکار کی شہادت ہو جاتی ہے، جس میں ایک سب انسپیکٹر ہے اور دوسرا ہیڈ کانسٹیبل ہے۔ سب انسپیکٹر کا نام عدیل ہے۔ اب اس تمام تر معاملے کے پیچھے ایک بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے، اور اس کے بعد یہ بادامی باغ کے اندر واردات ہوتی ہے۔ دوسری واردات وہ لوگ اسی بیس میں جاتے ہیں ایک مرکز کے باہر، وہاں پر جا کر فائرنگ کرتے ہیں اور 3 پولیس اہلکار وہاں پر زخمی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ پولیس کا ڈالا یہ چھینتے ہیں، گن پوائنٹ پر موٹر وے کے ذریعے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور راستے میں وہ ڈالا بھی وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن رات گئے پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 2 جو ملزمان تھے جن کی CCTV ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہے، اس ویڈیو کے اندر جو اوریجنل 2 مرکزی ملزم تھے انہیں پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ تیسرا ملزم ابھی تک فرار ہے۔ اب اس تمام تر معاملے کے پیچھے جو کہانی تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ 2024 میں اپریل کے مہینے میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہوتا ہے۔ اس کو زخمی کرنے والا ایک شخص جس کا نام تھا فیضان بٹ۔ فیضان بٹ کے اوپر پولیس نے 2 FIRیں دیں۔ ایک FIR تھی اس کے اوپر چوری کی اور دوسری FIR تھی نجائز اسلحے کی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر فلموں کے اندر جب کوئی بندہ جیل کے اندر جاتا ہے تو وہ کرمنل کی دنیا کا ایک بڑا بادشاہ بن جاتا ہے، یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جیل میں جانے کے بعد سبق حاصل کرنے کی بجائے وہاں سے اس سے بڑے کرمنل بن کر وہاں سے نکلتے ہیں۔ پولیس کے مطابق فیضان جاتا ہے جیل میں، وہاں پر ایک تنظیم تھی، ان کے ساتھ اس کا رابطہ ہوا اور انہوں نے اس کی ضمانت کروائی۔ ضمانت اس بیس پر کروائی گئی کہ انہوں نے اسپیشلی طور پر اسے ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے پولیس والوں کو مارنا ہے۔ 28 اپریل کو ایک پولیس SI کو اس نے قتل کیا۔ اس سے پہلے اپریل سے 1 اپریل کو ایک پولیس اہلکار جس کے اوپر اس نے فائرنگ کی اور وہ زخمی ہو گیا۔ 2 مئی کو ایک اور پولیس اہلکار کو اس نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ DHA فیس 1 کے اندر جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر روپوش ہو گیا۔ پولیس کو اطلاع ملی، پولیس نے وہاں پر ریڈ کرتے ہوئے اسے وہاں سے گرفتار کر لیا۔ جب وہاں سے اسے گرفتار کیا تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے ساتھیوں کے ساتھ اسے گرفتار کیا تھا، لے کر جا رہے تھے، اور راستے میں اس کے ساتھی اسے چھڑوانے آ جاتے ہیں، پولیس مقابلہ ہوتا ہے اور اسی پولیس مقابلے میں فیضان نامی شخص جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی فیضان نامی شخص جسے پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا تھا تو اس کا ایک بھائی جس نے اس وقت کے ASI عدیل کو، جو ابھی جسے شہید کیا گیا ہے، جو سب انسپیکٹر عدیل تھا، یہ CTD میں ASI تھا، بطور ASI اپنی ڈیوٹی سرو کر رہا تھا، اسے دھمکیاں لگانا شروع کر دی اور اسی دھمکیوں کے اوپر ایک FIR بھی درج ہوئی تھی، اور 2 سال قبل یہ بندہ پولیس SI جو اس وقت کا ASI تھا اسے دھمکیاں لگا رہا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے، تم نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ FIR درج ہوئی۔ اب پولیس نے اس معاملے کو شاید سیریس نہ لیا کہ یہ بندہ دھمکیاں لگا رہا ہے اور اس 2 سال کے بعد جا کر یہ ایسا بدلہ لے گا اور اس میں یہ تمام تر پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اسی دوران یہ اپنی پلاننگ کر رہا تھا۔ پلاننگ کے مطابق اس نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر بادامی باغ میں SI عدیل کو مخبری دی کہ 2 اشتہاری ملزم ہیں، وہ فلاں جگہ پر ہیں، آپ آ کر انہیں گرفتار کر لیں۔ یہ وہاں پر جاتا ہے اور اسی دوران
जो अदील एसआई है जिस फैज़ान भट्ट को मारा गया था, उसका बाप और उसका भाई मौके पर मौजूद थे और इनके साथ एक और नामालूम अफराद भी मौजूद था जिन्होंने कलाशनकोव से इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की और उसी फायरिंग की जद में आकर 2 पुलिस एहलकार मौके पर शहीद हो जाते हैं। उसके बाद ये वहाँ से एक रिक्शा पकड़ते हैं, भागते हुए इनकी एक वीडियो भी देखी जा सकती है। उसके बाद ये दूसरी जगह जाते हैं उस मरकज़ के बाहर, वहाँ पर भी ये अंधाधुंध पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करते हैं। 3 लोग शदीद ज़ख्मी हुए, ये मौके से फ़रार हो गए। उसके बाद पुलिस को इतला मिली, पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँचती है और जो 2 पुलिस एहलकार जिन्हें शहीद किया गया था वहाँ पर पहुँच कर तमाम तर एविडेंस पुलिस इकट्ठे करती है। वहाँ पर मौजूद कैमरे, CCTV वीडियोज़ रिकॉर्ड इकट्ठा करने के बाद फिर टीमें बनाई जाती हैं कि फिलफौर ये जो मुलज़मान हैं उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। अब जैसे ही पुलिस की टीमें बन गई, रात गई ये वाक़या हुआ था, सुबह के टाइम फजर से पहले जो है पुलिस ने 2 मुलज़मान जिन्हें जो है वो निशाने इबरत बना दिया, जिसमें एक बाप और बेटा है, जिनका एक बेटा पहले पुलिस मुकाबले में मारा गया था। वो बाप CCTV वीडियो के अंदर भी उसे देखा जा सकता है कि वो पुलिस पार्टी के ऊपर किस तरह से फायरिंग करके वहाँ से भाग रहे थे। पुलिस ने पुलिस मुकाबला करके 2 लोगों को हलाक कर दिया है, जबकि तीसरा मुलज़म अभी तक फ़रार है। ये वो तमाम तर मामला था। इस केस के पीछे छुपी असल कहानी कि कहाँ से ये मामला शुरू हुआ और कहाँ पर आकर ख़त्म हो गया। पुलिस में कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि अगर किसी शख्स को कोई थ्रेट्स आ रहे हैं तो उस पर पुलिस को चाहिए कि वो फिलफौर कार्रवाई करें और ऐसे मुलज़मान को टकाने लगाया जाए। हो सकता है कि कल को किसी और के साथ ऐसा मामला रूनमाना हो जाए। अगर वो धमकियां लगा रहा था तो उसको FIR करने के बाद निशाने इबरत बनाना चाहिए था, ना कि इस दिन का इंतज़ार किया जाता कि 2 लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, 2 पुलिस एहलकार जिन्हें शहीद कर दिया गया। और अब वो जो मारने वाले मुलज़मान थे उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा चुका है। तमाम तर लोगों से गुज़ारिश है इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।